بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 29ویں ٹرانسمیشن جاری ہے، اور یہ سفر ہمارا یکم رمضان سے شروع ہوا، جو اپنی منزل کی جانب تقریباً پہنچ چکا ہے، اور اس ماہ رمضان میں عشرہ رحمت سے لے کر ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے، اور پھر عشرہ مغفرت سے عشرہ نجات میں داخل ہوئے، اور رمضان بھی اب ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے، اور کئی ممالک میں تو عید کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، اور کئی اکثر و بیشتر ممالک میں کل عید الفطر بھی ہے۔ تو میری طرف سے اور ہمارے سلسلے کی طرف سے اور ہمارے میاں حضور کی طرف سے، ہمارے خانوادے کی طرف سے، کل جن جن ممالک میں عید الفطر ہے ان تمام لوگوں کو، ان تمام مسلمانوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ الحمدللہ یہ سفر ہم نے کامیاب رمضان میں شروع کیا۔ یہ ہمارے اپنے آفیشیلی چینل پر یہ ہماری فرسٹ ٹرانسمیشن تھی جو ہم نے آپ کے لیے وقف کی، اور آپ کے لیے میں نے پابندی کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹائم دیا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا اور جتنی میری سانسیں باقی ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دوں گا، اور جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں، جو عملیات کی تعلیمات ہیں، جو روحانیت کی تعلیمات ہیں، جو طب کی تعلیمات ہیں، جو حکمت کی تعلیمات ہیں، اور جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے بیان کرتا رہوں گا۔ آج کی ٹرانسمیشن خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزرا ہوا لمحات آپ کے لیے یادگار ہوں گے۔ میری گزری ہوئی ویڈیوز، میرے لیکچرز، میری ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہم گفتگو کریں گے، کامیاب زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیاب زندگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کامیاب زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو کامیاب لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے آگے نہیں، اور جو لوگ ان سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں ناکامیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ جو لوگ کامیاب لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیاب لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا، جیسے اللہ رب العزت خود سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان رستوں پہ چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، ان کو نعمتوں سے نوازا. اور نعمتوں سے نوازنے سے مطلب یہی کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم ان کامیاب لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے. جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، اور جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. کامیاب ہونے کے لیے ہم نے سب سے پہلا فعل، سب سے پہلا عمل کون سا کرنا ہے؟ آج سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں. چاہے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی نیکوکار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی عبادت گار کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اب ہم اخلاق کی اگر بات کرتے ہیں اور اگر ہم اسلام کی بنیاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کی بنیاد انہی 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے احکام، جو احکام شریعت ہے. اسلام کی بنیاد کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. اور دوسری عبادت ہے، اور تیسرا اخلاق ہے. اگر آپ عبادت گزار ہیں اور اگر آپ احکام کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو یقیناً جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ سے چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا آپ کے لیے کوئی اتنا نفع نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ میں اخلاق ہوگا تو آپ میں ایک کیفیت پیدا ہوگی. وہ کیفیت کیا؟ کہ عاجزی آپ کے اندر آئے گی. جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، تو ہر شخص، اور پھر جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو اللہ رب العزت اس اخلاق کی بنیاد پر، اس اخلاق کی وجہ سے کہ جس پہ آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. چاہے وہ تمہارا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو. اگر تم اپنے دشمنوں سے بھی اخلاق سے پیش آتے ہو تو اللہ رب العزت ممکن ہے کہ اس کے دلوں کو پھیر دے، اور اس کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے اور دشمنی کو ختم کر دے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رنجشیں ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں نا اتفاقیاں ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں دشمنیاں ختم ہو تو ہمیں اخلاق اچھا کرنا پڑے گا. اگر ہم دشمنیوں کی بات کرتے ہیں تو دشمن 2 طرح کے ہیں. ایک دشمن وہ جو اسلام کے دشمن ہے، ایک دشمن وہ جو آپ کی ذات کے دشمن ہے. اب جو اسلام کا دشمن ہے، اگر آپ اس کے سامنے اخلاص کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نفع نہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ جب اخلاق کی بات آتی ہے اور اسلام پر بات آتی ہے، آپ کے دین پر بات آتی ہے، تو آپ کا جو دین ہے آپ کے عقائد پر قائم ہے، آپ کے عقیدے پر قائم ہے. اگر آپ کسی غیر مذاہب سے عقائد کی بنیاد پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا ان کا رستہ الگ الگ ہے. کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد ان کے اپنے اپنے عقیدے پر ہے.
تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ترین نبی اور آخری نبی ہیں۔ آپ آخری الزماں نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ان کے مذاہب کی بنیاد بھی اپنے اپنے عقائد پر ہے، اپنے اپنے عقیدے پر ہے۔ اگر آپ عقیدے کی بنیاد پر بات کرتے ہو تو اخلاق کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا اس سے آپ کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ عقیدے کے علاوہ اخلاق کی اگر بات کرتے ہو تو آپ اس کے قریب، وہ آپ کے قریب تو آ سکتے ہیں، لیکن ان کا اور آپ کے دونوں کا قریب ہونا کسی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ آپ کے عقیدے پر نہ آئے۔ اور ایک وہ دشمن جو آپ کی ذات کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے فرعون کو جب اس نے سرکشی کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا فرعون کے پاس۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے موسیٰ، تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے۔ یہاں اگر ہم نرمی سے بات کرتے ہیں تو یہ عاجزی ہے، اور عاجزی اچھے اخلاق کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اخلاق ایک ایسا زینہ ہے جو اپنے چڑھنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اخلاق ایک ایسی سواری ہے کہ وہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اور جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا رویہ اچھا ہوگا، تو یقیناً ہمارے لیے آگے راستے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تنگ دل سخت ہوتے تو یہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، چاہے آپ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو عاجزی آپ کے اندر آئے گی۔ اور جب عاجزی آپ کے اندر آئے گی تو آپ کامیابی کا سفر کریں گے۔ یہاں سے کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے، کیونکہ اخلاقیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذاہب میں اخلاقیات کا کانسیپٹ بالکل ہے۔ باقاعدہ وہ درس و تدریس اپنے مذہب کی بنیاد پہ سب سے پہلا جو درس دیتے ہیں وہ اخلاق کا ہی دیتے ہیں۔ اور آپ سے اگر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے یا آپ جس سے متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلے آپ اس کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہماری کامیابی کا پہلا راستہ ہے۔ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، ہم کامیابی کا سفر کریں گے۔ اور جب ہمارے اندر اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا مزاج سخت ہوگا، اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہوگا، تو ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوگا۔
اور غرور اور تکبر ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا تو وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں پھر کفر کی طرف لے جائے گا، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یعنی کہ آپ کی بنیاد، آپ کی ابتدا اخلاق سے ہے، اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کے اندر عاجزی، انکساری، نرمی، یہ سب کچھ آپ کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ زینے چل رہے ہیں۔ پہلے آپ نے اخلاق کے زینے پہ چڑھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر پھر دوسری خصلتیں پیدا ہوں گی۔ آپ سب سے پہلے کس پہ توجہ دیں گے؟ اپنے اخلاق پر۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا تو اگر آپ 20 سال بعد بھی اس شخص سے ملیں گے جس شخص سے آپ 20 سال پہلے ملے تھے، وہ آپ کو یک لک پہچان جائے گا اور کہے گا تم فلاں شخص ہو۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کو جانتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق کا اثر اس کے دل پر ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ یہ واحد عبادت ہے اخلاق ایسی کہ جس کا اثر دوسرے لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ سخت سے سخت دل بھی میں نے موم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں صرف اخلاق کی وجہ سے۔ آج جو اتنے لوگ میرے ارد گرد ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور جو ایک پورا سفر چل رہا ہے، اگر بات کی جائے تو اس کی ابتدائی اخلاق سے ہوئی تھی۔ یعنی کہ اچھے طریقے سے میں آپ کے ساتھ پیش آیا، اور یہ میری بات کرنے کا انداز، میری گفتگو کرنے کا انداز سے آپ متاثر ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اوروں کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہے، اور جب اوروں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے تو اللہ رب العزت پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ آج یہ جو پورا لشکر میرے ساتھ موجود ہے، میں تو اکیلا ہی تھا نا۔ آج جو اتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، آج میرے گروپ میں جو میرے ساتھ لوگ شامل ہیں، آج ہماری ٹیم میں جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں، وہ سب سے پہلے اگر آئیں تو کیوں؟ اخلاق کی وجہ سے، سلسلے کی تعلیمات کی وجہ سے، سلسلے کے ذکر و اذکار کی وجہ سے، بزرگان دین کی محبت کی وجہ سے۔ اور یہ کچھ مجھے اگر ملا تو میاں حضور کی صحبت میں ملا۔ یہ محبتیں مجھے ملی تو میاں حضور کی بدولت ملی۔ میاں حضور کی صحبت میں ہمیں جو سب سے پہلا سبق جو دیا گیا تھا وہ اخلاق کا تھا۔ میاں حضور نے جب ہمیں پہلا سبق دیا تھا تو سب سے پہلا سبق اخلاق تھا۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا تھا جو روحانی سفر تھا۔ یعنی کہ اس سفر میں بھی آپ قدم نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور اخلاق اچھا ہوگا چاہے سامنے والا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے متاثر ضرور ہوگا۔ آپ سے متاثر ضرور ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے اعمال دیکھ کر، آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کی عاجزی دیکھ کر، آپ کا دین دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے۔ ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس نے رب کو تو نہیں دیکھا نا، لیکن اس نے رب کے ان بندوں کو دیکھا جن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا دین کو پسند کیا، جب وہ ان کے دین کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اس نے اس شخص کو دیکھا
تو یقیناً وہ متاثر ہوا. اور جس دین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسند کیا، اس کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے نا تو اس کی بنیاد ہی اخلاق ہے. آپ اولیاء کرام کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ ہندوستان پاکستان کے بزرگوں کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے دربار میں، آپ کے در میں ہندو بھی آیا کرتے تھے، مسلم بھی آیا کرتے تھے. اور آپ کے لیے ایک بہت بہت بڑی خوشخبری ہے کہ الحمدللہ پاکستانیوں کو بھی کل عید مبارک ہو. یہاں پر چاند نظر آ گیا ہے. تصدیق ہو گئی ہے خبر کی؟ سب جگہ ہو گیا. تو یا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور یہاں پاکستان میں چاند نظر آ گیا ہے. اور آپ لوگوں کو میری طرف سے، جو دنیا بھر میں لوگ مسلمان موجود ہیں، جو پاکستان میں موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اس چیز کی آپ بھی تصدیق کر لیں کیونکہ نویر نے بھی تصدیق کر لی ہے. خبر آ گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے پاکستان میں. الحمدللہ کل یعنی جمعرات کو عید الفطر منائی جائے گی. باقی مجھے موبائل اٹھا کے دینا. اور باقی آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اور یہ روحانی سفر کامیاب رمضان میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کامیاب رہا ہوگا اور ہم سب کے لیے کامیاب رہا ہوگا. تو پاکستان میں رہنے والوں کو، ہندوستان میں رہنے والوں کو، دنیا بھر میں رہنے والوں مسلمانوں کو، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. بہت بہت عید مبارک ہو. اور ہم بات کر رہے تھے اخلاق کی، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کامیاب سفر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن کن عادتوں کو اپنانا ہے، کن کن اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کی، تو عید الفطر جو پاکستان میں چاند نظر آ چکا ہے اور پاکستان میں کل عید الفطر ہوگی الحمدللہ. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے تحفہ ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں کے لوگ 2 دن کھیل کود میں گزارتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اپنی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے جو ان دونوں دنوں سے بہتر ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور عید الفطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عید الفطر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. کہ کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ مزدوری کریں ان کو کیسی اجرت دینی چاہیے. تو فرشتوں نے کہا یا رب ان کو بہتر اجر دینا چاہیے. تو آپ نے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل نماز پڑھی، قیام کیا، پورا رمضان میری یاد میں گزارا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی اور ان کی دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا. اور عید الفطر کی جو شب ہوتی ہے اس کی بھی ہمارے اس میں بہت اہمیت ہے، خاص کر سلاسل میں بہت اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ عید الفطر کی جو آخری پہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور عید الفطر کا ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو.
اور عید الفطر کی سنتیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو آپ کھجور تناول فرماتے تھے. آپ جو کھجور ہوا کرتی تھیں وہ تعداد میں ہوا کرتی تھیں، یعنی کبھی آپ 1 کھایا کرتے تھے، کبھی 3 کھایا کرتے تھے، کبھی 5، کبھی 7 عدد اس میں آپ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے. تو آپ لوگ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں اور عید کی نماز جب پڑھنے کا اہتمام کریں، جب گھر سے نکلیں تو کھجور کھا کر نکلیں اور تاریکوں میں کھا کر نکلیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کی فیوزات ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے. آج ہم آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ پروگرام نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ چاند بھی اچانک نظر آیا ہے، اور پاکستان میں تو الحمدللہ ہر کام اچانک ہی ہوتا ہے. اور بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو رمضان ہم سے رخصت ہوا، ہم نے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ سے برکتیں سمیٹیں، اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہم نے جیسے تیسے اس کا ذکر کیا، یا الہ العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajid اور میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، اور میرے ساتھ چلنے والے ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک ہو، بہت بہت عید مبارک ہو. تو آج ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. دل تو نہیں کر رہا، اور دل بھی بڑا رنجیدہ ہے، بڑا افسردگی سی حالت اور کیفیت ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہوا. اور جب رمضان رخصت ہو اور جب آپ چاند رات کی خبر سنیں، چاند کی خبر سنیں، تو سب سے پہلی دعا آپ یہ کرا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ رجب شعبان رمضان کی برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما. اور دوبارہ جب ہماری زندگی میں رمضان آئے تو اس کی برکتیں، اس کی فیوزات ہم لوگوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما. چلیں دعاؤں میں شریک ہو جائیں، پھر ہم اپنے کا احترام کریں. یا الہ العالمین، سبحان اللہ بار غم یار تو ہی، سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیاکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی، شچستہ بکنزہ ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما تندرستی. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے اس رمضان کا سفر کیا، یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کیا، رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو مکمل کیا، جن جن صورتوں کی، جن جن آیتوں کی، جن جن دعاؤں کی انہوں نے زکوٰۃیں ادا کی ہیں، اے باری تعالیٰ اس میں کوئی اگر غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے محبوب کے صدقے میں رحم فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اور ان تمام عبادتوں کو، تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہم نے رمضان کی جو جو برکتیں حاصل کی ہیں، اے باری تعالیٰ جو جو رحمتیں ہم نے حاصل کی ہیں، یا الہ العالمین ہم نے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، اے باری تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں ہماری اولادوں کی صورت میں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں اور موذی امراض میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین جو وباؤں میں مبتلا ہیں اور جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین ان پر رحم و کرم فرما. اور جو لوگ اس بیماری کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اور جو لوگ اس ماہ رمضان میں ہم سے رخصت ہو گئے ہوں، یا الہ العالمین بے پناہ مغفرت فرما، ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ اس ماہ رمضان میں ہم سے رخصت ہو گئے ہوں، اس وباؤں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، باری تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا.
یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس دعاؤں میں جو شریک ہے یا الہ العالمین ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ان کے آباء و اجداد کی درجات کو بلند عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین عید کی برکتیں ہمیں عطا فرما، عید کو ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے بزرگان دین گزارا کرتے تھے۔ یا الہ العالمین ہم کو اپنے بزرگان دین کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین ہم کو معاف فرما کہ جو وقت، جو لمحہ، جو گھڑی ہم نے غفلت میں گزاری، یا الہ العالمین ہم پہ رحم و کرم فرما، ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین جس شخص نے مجھ سے، میرے سلسلے سے، میاں حضور سے، ہمارے خانوادے سے جو امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں، جو اپنے مسئلے مسائل کی امیدیں وابستہ کی ہیں، باری تعالیٰ ان کو مایوس نہ کرنا، ان پہ رحم و کرم کرنا اور ان کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرمانا۔ یا الہ العالمین جس شخص نے ہم سے جو امید کی ہے، جس مقصد کے لیے، باری تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین جس شخص نے ہماری اجازتوں سے، ہمارے سلسلے کی اجازتوں سے اعمال کیے ہیں، باری تعالیٰ ان کے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ ہمارے بزرگان دین کے صدقہ طفیل میں، اولیاء کرام کے صدقہ طفیل میں، محبوب سبحانی کے وسیلے سے، محبوب الہی کے وسیلے سے اور محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں پر اور اس روحانی سفر میں چلنے والے تمام لوگوں پر اور اس لشکر قریش جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، یا الہ العالمین ان کو استقامت دینا، ان کو برے وسوسوں سے محفوظ رکھنا، برے خیالات سے محفوظ رکھنا، ان کو منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھنا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرنا، ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرنا، ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرنا۔ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر میری طرف سے اور میرے سلسلے کی طرف سے آپ کو کل جو عید کا دن ہوگا، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اور کہ آپ کی عید بہتر سے بہتر گزرے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس عید کے دنوں میں بھی اپنے محبوب کی یاد میں لگے رہیں، اور جو لوگ جس سنہ اپنے کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، جن لوگوں نے جتنی بھی زکوٰۃ ادا کی ہیں اور ان کی زکوٰۃ پوری ہو گئی ہو تو وہ مدامت لازمی رکھیں، اور جو لوگ پرہیز کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے پرہیز کھول لیا ہے اور وہ عید کے دن اللہ کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں، اور یہ عید کا دن ہے، عید کے دن میرے تمام شاگردوں کو اجازت ہے کہ جن لوگوں نے پرہیز کیا وہ عید کے 3 دن میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ پرہیز کھول سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔